وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر امریکہ آنے والے پاکستانی وفد نے امریکی جیل میں قید ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے ملاقات کی ہے۔ ناظرین، الحمدللہ پاکستان کے لیے اچھی خبر آنے والی ہے۔ قوم کی بیٹی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو رہائی ملنے جا رہی ہے۔ امریکی جیل میں 16 سال سے قید ڈاکٹر عافیہ صدیقی جلد اپنے وطن پاکستان میں اپنے بچوں اور عزیز و اقارب کے ساتھ ہوں گی۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے عافیہ کی رہائی کی منظوری دے دی ہے۔ صرف جو بائیڈن کے دستخط کا انتظار ہے اور پھر جیل کے تالے کھل جائیں گے اور عافیہ صدیقی نہ صرف سورج کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں گی بلکہ آزاد فضا میں سانس بھی لے سکیں گی۔ دوستو، بے شک ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی ایک اچھی پیش رفت ہے، لیکن لوگوں کے ذہنوں میں سوال کل بلا رہے ہیں کہ آخر اچانک ایسا کیا ہوا کہ امریکہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو رہا کرنے پر راضی ہو گیا؟ کیا پس پردہ حکومت پاکستان اور امریکہ کے درمیان کوئی خفیہ معاہدہ کیا گیا ہے؟ دوستو، ایک امریکی کہاوت پوری دنیا میں مشہور ہے کہ کوئی بھی لنچ یا کھانا مفت نہیں ملتا، تو پھر امریکہ اب کیسے 16 سال بعد ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو رہا کرنے پر تیار ہو گیا؟ کیا واقعی ڈاکٹر عافیہ کے بدلے غدار ملت ڈاکٹر شکیل آفریدی کو رہا کیا جا رہا ہے؟ چونکہ امریکی بار بار شکیل آفریدی کی رہائی اور امریکہ کے حوالے کرنے کا مطالبہ کرتے رہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کہیں شہباز سرکار شکیل آفریدی کو رہا کرنے تو نہیں جا رہے۔ اس پر آگے چل کر تفصیلی ڈسکشن کریں گے۔ کچھ عالمی حالات کا ذکر کریں تو شام میں جب سے حزب اختلاف نے کنٹرول سنبھالا ہے، اسرائیلیوں کے حملوں میں اضافہ ہو گیا۔ صہیونی فوج کے حملے میں شدت اور اضافے کی وجہ یہ ہے کہ لبنانی تنظیم حزب اللہ نے بھی شام میں بشار مخالف مسلح دھڑوں یا نئی حکومت کی حمایت کر دی ہے۔ حزب اللہ کی حمایت کے بعد اب صہیونی ریاست کو ان جنگجوؤں سے زیادہ خطرہ محسوس ہو رہا ہے، کیونکہ اسرائیل کو خدشہ ہے اگر یہ جنگجو حزب اللہ کے ساتھ مل کر لڑنے لگے تو اس کی ہتھیاروں کی سپلائی لائن ایک بار پھر بحال ہو جائے گی اور یہ تمام مسلح تنظیمیں مل کر ہمارا حشر نشر کر دیں گی۔ اسرائیل کی نئی سازش بھی پکڑی گئی ہے۔ نتن یاہو نے یرغمالیوں کی واپسی کے لیے بڑھتے عوامی دباؤ اور غصے کا نرالا حل ڈھونڈ نکالا۔ اب خود اسرائیل فوج غزہ میں ان تمام قیدیوں کو مارنے جا رہی ہے۔ اسرائیل کا منصوبہ ہے کہ جن خفیہ سرنگوں اور ٹھکانوں میں اسرائیلی قیدیوں کو رکھا گیا ہے وہاں بمباری کر کے ان سرنگوں کو ہی تباہ کر دیا جائے، تاکہ وہ عوام کو بتا سکے کہ تمام یرغمالی مارے گئے ہیں اور ان کے بدلے کی آڑ میں غزہ کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے۔ اسرائیل کا منصوبہ ہے کہ غزہ چونکہ ساحلی شہر ہے، لہذا وہاں سے فلسطینیوں کو بے دخل کر کے ہائی رائز بلڈنگز پر مشتمل نیا شہر بسایا جائے، لیکن حماس نے خبردار کیا ہے کہ ایسی کسی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ ناظرین، پچھلے 24 گھنٹوں میں اسرائیلی فوج نے دمشق کے قریب فوجی تنصیبات پر 35 حملے کیے۔ شام میں طویل عرصے تک حکومت کرنے والے بشار الاسد کی معزولی کے بعد سے شام میں فضائی حملوں میں شامی فوج کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اسرائیلی جنگی طیاروں نے تلمنین کے علاقے میں ریپبلکن گارڈ فورسز اور 4th ڈویژن کے ٹھکانوں پر حملہ کیا۔ اس نے دارالحکومت دمشق کے شمال میں واقع قصبے حفیر میں بھی ایک فضائی دفاعی مرکز پر بمباری کی۔ درعا کے مشرقی دیہی علاقوں میں 18ویں ڈویژن کے گوداموں پر بمباری کی۔ سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج کی جانب سے نشانہ بنائے جانے والے کیمپوں میں پہاڑی سرنگیں شامل ہیں جن میں میزائل اور گولہ بارود کے ڈیپو ہیں۔ اس کے علاوہ اسرائیلی طیاروں نے فوجی مقامات، تحقیقی مراکز اور انتظامی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ اسرائیل اس خوف سے شامی فوج کے ہتھیاروں کو تباہ کرنا چاہتا ہے کہ یہ ہتھیار ان مسلح دھڑوں کے ہاتھ لگ جائیں گے جنہوں نے اسد کا تختہ الٹ دیا تھا۔ اس کے علاوہ اب لبنانی تنظیم حزب اللہ نے بھی شامی مسلح گروہ کی حمایت کر دی ہے، جس سے نتن یاہو کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں۔ اگر حیات التحریر شام کے جنگجو حزب اللہ کے ساتھ مل کر لڑنے لگے تو یہ اتحاد اسرائیلی فورسز کو ناکوں چنے چبوا دے گا، کیونکہ ترکیہ کی حمایت اور تربیت یافتہ ان جنگجوؤں کی مہارت پوری دنیا پچھلے 15 سال کے دوران شام میں دیکھ چکی ہے۔ حزب اللہ کے سربراہ شیخ نعیم قاسم نے اپنے بیان میں کہا کہ ہم نے ماضی میں شام کی حمایت کی تھی کیونکہ اس کا موقف اسرائیل کے خلاف تھا۔ ہمیں امید ہے کہ شام کی نئی حکومت بھی اسرائیل کو دشمن سمجھے گی اور اس کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے سے گریز کرے گی۔ حیات التحریر شام کے سربراہ ابو محمد الجولانی نے شامی ویب سائٹ کو انٹرویو میں کہا کہ وہ فی الحال اسرائیل کے ساتھ نیا محاذ نہیں کھولنا چاہتے کیونکہ ہماری توجہ حکومت سازی اور ملک کی تعمیر و ترقی پر ہے، لیکن اگر اسرائیل نے اسے ہماری کمزوری سمجھا تو پھر ہم اسے جواب دینے کی اہلیت اور صلاحیت رکھتے ہیں۔ دوستو، ایک اور پیش رفت کا ذکر کریں
کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے گزشتہ روز صہیونی فوج کو گو ہٹ دے دیا کہ وہ حماس کی خفیہ سرنگوں پر نہ صرف بمباری کریں بلکہ انہیں تباہ و برباد کر دیں۔ دراصل جبالیہ کے علاقے میں صہیونی فوج کو حماس کے ہاتھوں بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا، جس کے باعث اسرائیل کو لگتا ہے کہ حماس کی خفیہ سرنگوں کا نیٹ ورک جبالیہ کے علاقے میں ہے اور اس نے اسرائیلی یرغمالیوں کو بھی ان سرنگوں میں چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ دوستو، حماس کا سرنگوں کا نیٹ ورک اس قدر مؤثر، منظم اور مربوط ہے کہ 1.5 سال بعد بھی اسرائیل تمام تر ٹیکنالوجی اور وسائل کے باوجود یرغمالیوں کو تلاش کرنے میں ناکام رہا۔ لہذا اب نیتن یاہو نے اپنی فورسز کو اس علاقے میں بمباری کر کے تمام سرنگیں تباہ کرنے کا حکم دیا۔ حالانکہ غزہ پر حملے کے بعد اسرائیل نے دعویٰ کیا تھا کہ الشفا اسپتال کے نیچے حماس کا ہیڈ کوارٹر ہے اور وہاں سے آپریشنز انجام دے رہی ہے، لیکن الشفا اسپتال پر بمباری کے بعد بھی اسے منہ کی کھانی پڑی تھی۔ نیتن یاہو کے اس شاہی فرمان کے بعد آج صبح اسرائیلی فورسز نے غزہ پر وحشیانہ بمباری کی اور حماس کی القسام برگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ نے اپنے بیان میں بتایا ہے کہ صہیونی فورسز نے جان بوجھ کر اس مقام پر بمباری کی جہاں یرغمالیوں کو رکھا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل نے اپنے شہریوں کی ہلاکت یقینی بنانے کے لیے اس حراستی مرکز پر کئی دفعہ بم گرائے تاکہ اسرائیلی یرغمالی اور ان کی حفاظت پر مامور کمانڈوز دونوں ہی نہ بچ سکیں۔ ابو عبیدہ نے یہ نہیں بتایا کہ اس بمباری میں کتنے لوگ مرے۔ انہوں نے ٹیلی گرام چینل پر جاری بیان میں صرف اتنا کہا، ہمارے لوگوں نے ملبے کے نیچے سے یرغمالیوں کو نکالنے کی کوشش کی لیکن صرف ایک کو نکالا جا سکا، جس کی حالت تشویشناک ہے۔ اب یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ اس حراستی مرکز میں کتنے قیدی تھے اور کتنے مارے گئے۔ ناظرین، پاکستان کی بیٹی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی وطن واپسی کی امیدیں اور امکانات روشن ہو گئے ہیں۔ پچھلے ہفتے امریکی قید میں موجود ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے ملاقات کرنے والے پاکستانی وفد نے امید ظاہر کی ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن اپنے عہدے سے سبکدوش ہونے سے پہلے پاکستانی خاتون کی بقیہ سزا معاف کر دیں گے۔ دراصل امریکہ میں روایت رہی ہے کہ ہر جانے والا صدر اپنے عہدے کی مدت پوری کرنے کے بعد جاتے ہوئے کچھ معافی ناموں پر دستخط کرتا ہے، جس سے کئی مجرموں کو سزا میں رعایت مل جاتی ہے۔ سینیٹر طلحہ محمود، سینیٹر بشرا انجم اور ڈاکٹر اقبال آفریدی پر مشتمل ایک وفد نے 12 دسمبر بروز جمعرات کو ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے امریکہ کی FMC کارسویل جیل میں تقریباً 3 گھنٹے تک ملاقات کی۔ وفد نے شامل سینیٹر طلحہ محمود نے اپنے ویڈیو پیغام میں بتایا کہ ایک ایسا موقع ہوتا ہے جب جانے والا صدر بہت سارے لوگوں کو معاف کرتا ہے۔ اس وقت بھی ان کے پاس معافی کے لیے 60 سے زیادہ درخواستیں ہیں، جن میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی بھی درخواست ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر عافیہ کی درخواست اوپر آئے، صدر جو بائیڈن انہیں مہربانی کے ساتھ دیکھیں۔ سینیٹر طلحہ نے امید ظاہر کی کہ اگر اللہ نے چاہا تو ڈاکٹر عافیہ جلد سے جلد عزت کے ساتھ رہا ہوں گی اور پاکستان میں اپنی باقی زندگی عزت و احترام کے ساتھ اور اپنے بچوں کے ساتھ گزاریں گی۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی امریکہ میں 16 سال قید کاٹ چکی ہیں۔ امریکہ میں تربیت یافتہ نیورو سائنسدان ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو 2010 میں امریکی شہریوں کو قتل کرنے کی کوشش سمیت دیگر الزامات کے تحت مجرم قرار دیا گیا تھا اور وہ امریکی جیل میں 86 سال قید کی سزا کاٹ رہی ہیں۔ رواں برس اکتوبر میں وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی امریکی صدر جو بائیڈن کو خط لکھ کر عافیہ صدیقی کی رہائش کی درخواست کی تھی۔ 13 اکتوبر کو لکھے گئے خط میں وزیر اعظم نے صدر جو بائیڈن سے عافیہ صدیقی کی بہن کی جانب سے معافی کی درخواست کو قبول کرنے اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ان کی رہائی کا حکم دینے کی درخواست کرتے ہوئے لکھا تھا کہ ان کا خاندان اور میرے لاکھوں ہم وطن اس درخواست کے لیے آپ کی مہربانی کے طلبگار ہیں۔ دوستو، حکومتی ارکان کی امیدیں، خواہشات، امکانات، وعدے اور دعوے اپنی جگہ، لیکن اس وقت $1 ملین سوال یہ ہے، کیا واقعی امریکی صدر جو بائیڈن ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی معافی پر دستخط کر کے انہیں رہا کرنے والے ہیں یا حکومت کا یہ محض پبلسٹی اسٹنٹ ہے؟ اور اگر امریکہ عافیہ صدیقی کو رہا کر رہا ہے تو پھر وہ پاکستان سے اس کے بدلے کیا مانگ رہا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ قوم کی معصوم اور مظلوم بیٹی کی واپسی کے بدلے حکمران غدار ملت شکیل آفریدی کو امریکہ کے حوالے کرنے جا رہے ہیں؟ فی الحال حکومت کی جانب سے اس قسم کا کوئی بیان نہیں دیا گیا، لیکن شکیل آفریدی کو رہا کرنا قوم برداشت نہیں کرے گی، کیونکہ اس غدار کی وجہ سے پاکستان کے چہرے پر جو رسوائی کا دبا لگا وہ کبھی نہیں دھل سکے گا۔ خیر، اگر صدر جو بائیڈن عافیہ کے معافی نامے پر دستخط کر دیتے ہیں تو یہ ایک اچھا سائن ہوگا اور دعا کرنی چاہیے کہ عافیہ صدیقی
جلد از جلد اپنے وطن میں اپنے بچوں کے پاس واپس آ سکیں۔